شعر لکھا تھا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ جب بھی کسی مسئلے میں کھینچا جو علمی مجد، جبکہ دنیا سے جا چکے تھے رسول، بڑوں بڑوں کا اس زمانے میں بن چکا تھا یہ معمول، جبکہ دنیا سے جا چکے تھے رسول، بڑوں بڑوں کا اس زمانے میں بن چکا تھا یہ معمول، جب بھی کسی مسئلہ علمیہ نے کھینچا جو طول، ہر ایک نگاہ اٹھی سوئے آستانہ بطول، اور سنا ہے کہ اس نے سخن تو بھوت راب دیتے تھے، ہر ایک سوال کا بچے جواب دیتے تھے۔ وارثان قرآن، اوتوا العلم، اہل ذکر، مولا علیہ السلام سے یہودیوں نے پوچھا یا علی ابھی تو ہم نے آپ سے سوال پوچھے ہی نہیں، ہم نے تو سوال پوچھے ہی نہیں، آپ فرما رہے ہیں سوال بھی میں بتاتا ہوں جواب بھی میں بتاتا ہوں، آپ کو ہمارے سوالوں کا علم کیسے ہوا؟ مولا فرماتے ہیں حجت خدا ہے، کائنات کے امام ہے، تم سوالوں کے بارے میں حیران ہو رہے ہو؟ علی کو تمہیں اس وقت بھی دیکھ رہا تھا جب تم سوال تیار کر رہے کر کے گھر سے چل رہے تھے۔ اس لیے نحشد اللہ میں فرماتے ہیں نا سنونی قبل ان تفقدونی، پوچھو علی سے قبل اس کے کہ علی کو نہ پاؤ، اس لیے کہ علی زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے راستے سے واقف کرتا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا سوال کرو یا میں جواب دوں؟ کہتے ہیں یا علی سوال ہم کرتے ہیں آپ جواب دیں۔ یا علی میں کون سی چیزیں ہیں جو وجود تو رکھتی ہیں لیکن نظر نہیں آتی؟ مولا مسکرائے، مسکرانا علی ہی کا بنتا تھا، جو وارث قرآن تھے۔ مولا فرماتے ہیں اس میں پریشانی ہے، پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ دو چیزیں جو وجود رکھتی ہیں، ایک کا نام زندگی ہے، ایک کا نام موت ہے۔ جاننا تھوڑا سا، ایک کا نام زندگی ہے، ایک کا نام موت ہے۔ مولا فرماتے ہیں زندہ تو نظر آتا ہے، زندگی نظر نہیں آتی، مردہ تو نظر آتا ہے، موت نظر نہیں آتی، یہ وجود رکھتی ہے لیکن نظر نہیں آتی۔ یہودیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع اب آئے ہم اصل مقام، انہوں نے کہا یا علی وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو زندگی بھر انسان کے سامنے رہتی ہیں کبھی چھپ نہیں سکتی؟ مولا نے فرمایا ایک کا نام ہے زمین، دوسری کا نام ہے آسمان۔ یا علی وہ کون سی دو چیزیں ہیں کہ جو کبھی زندگی میں ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہو سکتی؟ مولا مسکرا کے فرماتے ہیں ایک کا نام ہے دن، ایک کا نام ہے رات، قیامت تک دن رات ایک وقت میں ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ مولا کو سلامت رکھے تو کہ یا علی کون سے جاندار ہیں جو بغیر شکل مادر کے رہے دنیا میں آئے؟ مولا نے فرمایا ایک کا نام ہے آدم، دوسرے کا نام ہے حوا، جو بغیر شکل مادر کے رہے دنیا میں آئے۔ مولا نے فرمایا تیسرے کا نام ہے عصا موسیٰ، جو کبھی سانپ بن جاتا تھا کبھی سانپ بن جاتا تھا، جاندار چلتا تھا، سانپوں کو نگلتا تھا لیکن کسی جاندار کے پیٹ میں رہ کے نہیں آیا۔ مولا نے فرمایا اس کے بعد دمبا ابراہیم جو اللہ نے حضرت اسماعیل کی جگہ جنت سے بھیجا تھا، جنت سے آیا تھا، کسی ماں کے شکم میں رہ کے نہیں آیا۔ مولا نے فرمایا ایک جاندار اور بھی ہے، کہنے لگے یا علی وہ کون سا؟ فرمایا حضرت صالح نبی کی اونٹنی جو کسی کے پیٹ میں نہیں رہی، پہاڑ سے نکلی، نبی کی گواہ بن کے آ گئی۔ انہوں نے کہا یا علی آپ کو ایسے جواب دے رہے ہیں جیسے آپ توریت کی حالی میں۔ مولا نے فرمایا توریت بعد میں لکھی گئی، ہم توریت سے پہلے بھی تھے۔ اچھا یہ بتائیے کہ وہ 10 چیزیں کون سی ہیں جو ایک سے دوسری سخت ہے، دوسری سے تیسری؟ ابراہیم سے دعا دے نہیں، آپ کو اہل مدینے میرے سے بہتر جانتے ہیں، اور آپ کو سلامت رکھیں۔ مولا نے فرمایا پتھر بہت سخت چیز ہے لیکن لوہا اس سے بھی سخت ہے جو پتھر کو کاٹ دیتا ہے۔ مولا نے فرمایا لوہے سے زیادہ آگ سخت ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ مولا نے فرمایا آگ سے زیادہ پانی سخت ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔
مولا نے فرمایا پانی سے زیادہ بادل بھاری ہے، سخت ہے، جو پانی کو بھی اٹھائے پھرتا ہے۔ مولا نے فرمایا بادل سے زیادہ ہوا سخت ہے، جو بادل کو لیے پھرتی ہے۔ مولانا علیہ السلام فرماتے ہیں ہوا سے زیادہ وہ فرشتہ سخت ہے جس کے امر سے ہوا حرکت کرتی۔ مولانا نے فرمایا اس فرشتے سے زیادہ ملک الموت سخت ہے، جو اس فرشتے کو بھی بے جان بنا دے گا۔ مولانا فرماتے ہیں ملک الموت سے موت سخت ہے، جو اس ملک الموت کو بھی ایک دن بے جان بنا دے گی۔ مولانا فرماتے ہیں اور اس ملک الموت پہ اللہ کا حکم سخت ہے، جو ملک اس موت کو بھی بے جان بنا دے گا۔ مولانا فرماتے ہیں اس موت کو بھی بے جان بنا دے گا۔ آگے فرماتے ہیں ہمیں پہچانو نحن امر اللہ، ہم بھی وہ اللہ کا امر ہے، جاری وہ کرتا ہے، کون سے فیکون ہم 14 بناتے ہیں۔ ارادہ وہاں سے جاری ہوتا ہے۔ اس لیے مولا امام زین العابدین علیہ السلام کے ابو حمزہ سمالی کو مولا تعلیم فرماتے ہیں۔ ابو حمزہ سمالی، بھائی ابو حمزہ سمالی بڑی دلیل کی طرف دعا ہے مولا لمبی چوڑی۔ ابو حمزہ سمالی نماز فجر پڑھنے کے بعد سورج نکلنے تک سویا نہ۔ اب یہ میں بول تو نہیں ہو رہی ہوں، بسم اللہ، بس میں ایسے سادی سادی باتیں کرتا ہوں تو سمجھ میں آ رہے ہیں۔ یہ ہاتھ پاؤں مارنے ممبر پہ بات کرنی ہوتی آتی ہے کیا؟ وہ مولا فرما رہے ہیں کہ ابو حمزہ سمالی نماز فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے سویا نہ۔ میں کہا مولا جب نماز فجر وقت پہ پڑھتی پھر کیوں نہ سو؟ مولا نے فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نماز فجر کے بعد طلوع شمس سے پہلے اپنی مخلوق کو رزق عطا فرما رہا ہوتا ہے، لیکن ابو حمزہ سمالی یاد رکھنا رزق کے فیصلے وہ کرتا ہے، رزق کا خالق وہ ہے، رزق کا مالک وہ ہے، فیصلہ وہ کرتا ہے کہ اس کو کتنا دینا ہے، لیکن جاری ہم 14 کے ہاتھوں سے کروا رہا ہوتا ہے۔ تو حضور یہ ہے قرآن کے وارث۔ اب جب یہودیوں نے مولا علی علیہ السلام سے ایک ایک سوال کا جواب بالکل ایسے ہی سنا جو توریت میں موجود تھا، ایک جملہ انہوں نے کہا اگر اجازت دیں تو میں آپ کے سامنے ناراض نہ ہوئیے گا۔ انہوں نے کہا مسلمانوں کیسے بدقسمت ہو، اتنا بڑا علم کا خزانہ تمہارے پاس موجود ہے جسے ممبر پہ بٹھانا چاہیے تھا اس کو تم نے گھر میں بٹھا دیا۔ یہ ہے تمہاری عقل۔ اسے جرم کی سزا مل رہی ہے آج ہمیں۔ 14 صدیاں گزر گئی، ہر دور میں ہمارے ہاتھ میں پیالہ ہی ہوتا ہے، کبھی یو این او سے مانگ رہے ہیں، کبھی امریکہ سے مانگ رہے ہیں، کبھی کسی سے مانگ، اس لیے کہ ہم نے خدا کے بنائے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ۔ امامت کسی کے دیے ہوئے منصب کی محتاج نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے فرمایا تھا اتنی جائلوں کا للہ سے امامہ، ابراہیم ہم تمہیں لوگوں پر امام بنا رہے ہیں۔ علامہ ابو علام مودودی صاحب قبلہ تفسیر القرآن میں اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ امامت کا منصب حضرت ابراہیم کی میراث نہیں تھا، باپ دادا سے ملنے والا منصب نہیں تھا۔ رسالت، نبوت، خلافت، امامت یہ اللہ کے دیے ہوئے منصب ہے جسے وہ چاہے عطا کرے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے امامت کا منصب اس لیے عطا کیا کہ اللہ کی راہ میں بیٹے کی گردن پر چھری پھیری۔ آگے علامہ لکھتے ہیں پتہ چل گیا قیامت تک کے لیے امامت بیٹے دینے کا نام ہے، بادشاہی کرنے کا نام نہیں ہے۔ حدیث میں امت یہی سمجھی تھی کہ شاید رسول خدا اپنی اولاد کو منبر دے رہے ہیں، تخت دے رہے ہیں، خزانے دے رہے ہیں، فوجیں دے رہے ہیں۔ یہ پتہ نہیں تھا کہ امامت کا منصب ان کو اللہ دے رہا ہے، اور اس لیے دے رہا ہے کہ جب بھی اسلام پر مصیبت آئے گی پھر یہی خاندان رسالت نکلے گا اس دین کو بچانے کی۔ پھر قربانیاں دینا ان کا کام ہے، کسی اور کے بس کا کام ہی نہیں۔ امامت کے اختیارات کتنے ہوتے ہیں؟ مولا علی علیہ السلام بیٹھے ہوئے مسجد کوفہ میں، آخری مولا کی فضیلت کا
ایک جملہ اس کے بعد آپ کی سرکار کا ایک جملہ سنا رہا ہوں. بسم اللہ. ایک سلمان پڑھی امام رضا علیہ السلام کو. صرف یہ گزارش کرنے کے لیے کہ اگر یزید امام حسین کو ممبر نہ دے یا مولا حسن سے چھین لیا جائے یا امام صادق کو نہ ملے امام رضا کو نہ ملے ان کا کچھ نہیں جاتا. ان کا کچھ نہیں جاتا. آل محمد کا کچھ نہیں بگڑتا. یہ ممبر سے دور ہے کہ بھی کائنات کے امام ہیں لیکن ان سے ممبر دور چلا جائے تو پھر ممبر کے پلے کچھ نہیں رہتا. ممبر ہر دور میں پکارتا ہے آج اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. اللہ نے حجت ان کو بنایا. مسجد کوفہ میں مولا علی ممبر پہ تشریف فرما ہے. مسجد بھری ہوئی ہے. مسلمان بھی موجود ہے خارجیوں جیسے مولا کے دشمن بھی موجود ہیں. اوپر سے قبلہ پرندے پرواز کرتے ہوئے گزر رہے ہیں مسجد کوفہ کے سینے سے. مولا کی ایسی فضیلت کا جملہ سنا رہا ہوں آپ کی نیندیں ابھی دور چلی جائیں. پرندے گزر رہے ہیں قبلہ مولا علی علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما ہے مسجد کوفہ کے سینے کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے. جو ظاہرین ہیں وہ جانتے ہیں جو نہیں جا سکے اسلام کی شب کا سب کا خدا سب کو اللہ تعالیٰ حج بیت اللہ اور زیارات نصیب فرمائے. آپ مسجد نبوی اور مسجد کوفہ کا سین بھی جا کے دیکھیے تو مولا علی علیہ السلام بیٹھے ہوئے قبلہ پرندوں کی نظر پڑی مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے چہرہ مبارک. پرندوں نے وہاں سے نیچے اترنا شروع کیا. اترتے اترتے مولا یوں بیٹھے ہوئے ممبر پر. پرندے سامنے آئے مولا علی علیہ السلام کے. یہاں سے پرندوں نے مولا کی طرف اپنی چونچے اور اپنے چہرے کی تھوڑا جانا تھکیے گا بالکل. اپنی زبان میں پرندوں نے مولا کو سلام کیا حجت خدا. مولا نے جواب دیا. مولا نے ان کو دعا دی. پرندے پرواز کرتے ہوئے لوگوں نے پوچھا یا علی یہ کیا ہوا؟ مولا نے فرمایا پرندے میرے پاس آئے تھے انہوں نے مجھے سلام کیا میں علی نے ان کو جواب دے دیا وہ میرے سے دعا لے کے چلے گئے. اب جو خارجی بیٹھے ہوئے تھے نا سامنے جنہیں کسی صورت میں مولا علی کے فضائل اچھے نہیں لگتے تھے انہوں نے ایک دوسرے کو کونیاں مارنی شروع کر دی. بادشاہ لوگ ہیں بھی غریب کا کون پوچھے ان سے اور ہاشمیوں کے سردار ہیں. بھائی پرندوں کا کام ہی یہ ہے وہ پرواز کرتے ہوئے کبھی نیچے آتے ہیں پھر اوپر چلے جاتے ہیں پھر نیچے آتے ہیں پھر اوپر چلے جاتے ہیں. وہ اپنی راہوں میں تھے علی کے سامنے نیچے آ گئے پھر اوپر چلے گئے. علی نے کہہ دیا مجھے سلام کر کے گئے. اور پوچھے پرندوں سے سلام کیا یا نہیں؟ امام کو ہوتا ہے جو ظاہر سے زیادہ دلوں کے حالات جانتا ہے. مولا نے دیکھا ان کے دلوں میں ناپاک ارادے کیا ہیں. اب تک جو نہیں بول سکا یہ جملہ سنا انشاءاللہ زبانیں بولیں گے علی کے فضائل پر. میرے مولا فرماتے ہیں کمبر نے کہا جی مالی کے ممبر. مولا فرماتے ہیں کمبر کھڑا ہو نا ذرا اور بلائے پرندے کو دوبارہ علی کے سامنے. کمبر تو بلا پرندوں کو علی کے سامنے. میں ہوتا تو مولا کے قدم پکڑ کے کہتا مولا آپ تو امام ہیں یہ غریب کیسے بلائے گا. وہ دیکھیں پہنچ کہاں گئے. ایک تو وہ اس کی زبان نہیں سمجھتے پرندہ سمجھتے بات یہ چڑیا ہوتے ہم بولتے ہیں بات نہیں سمجھ آتی کوئی. دوسرا اس غریب کے پاس سپیکر ہے کوئی وہ تو نکل گئے آگے کو کہاں جانا ہے اتنے دن بتلا رہا بلائے گا کیسے. جناب کمبر سے پوچھیں مولا نے تو حکم دے دیا آپ کیسے بلائیں گے ان پرندوں کو اتنی دور سے. نہ وہ آپ کی آواز سمجھتے ہیں اور نہ ہی آپ کی آواز ان تک جائے گی. حضرت کمبر فرمائیں گے جانوں والی بات نہ کر. امام کے حکم کی اطاعت کرنا واجب ہے. ہمارا کام اطاعت کرنا ہے آواز سمجھانا امام کا کام ہے. ہمارا کام ہے مولا کی بات ماننا. آواز جائے گی کیسے انہوں نے سمجھ کیسے آئے گی یہ سرکار کا کام اور حکم دے دیا ہمیں ہم آواز دیں. کمبر کھڑے ہوئے کمبر نے آواز دی اللہ کی حلال مخلوق واپس آؤ تجھے زمانے کے امام نے یاد فرمایا ہے. پرندے کی بلا ہوا کے اندر پرواز کرتے ہوئے واپس ہوئے. لطف لے رہے ہیں آپ نے جیسے جا رہے تھے پرندے فلائٹس کی طرح نیچے لینڈ کرنا شروع کیا مسجد کوفہ کے سین. قبلہ تاریخ لکھتی ہے
ऐसे बिल्कुल सीधी लाइन में परिंदे मौला अली के सामने आते हैं। क्यों सीधी लाइन में मौला अली के सामने परिंदे आते हैं? मौला अली ने इजाज़त इमामत से, अम्र इमामत से बोलने की ताकत अता की। मेरी तरफ तवज्जो टाइम थोड़ा है। मौला अली ने उन परिंदों को बोलने की ताकत अता की अम्र इमामत से। मौला ने फरमाया इंसानी जुबान में कलाम करके बताओ कि तुम जब परवाज करके मस्जिद कूफा के सेन से गुजर रहे थे, नीचे क्यों आए थे? अब इमाम का अमर हो चुका था, अल्लाह का इरादा है ये 14। इधर मौला ने अमर किया, उधर परिंदों को अल्लाह ताला ने कुव्वत गोयाई अता की। वो फसीह जुबान के अंदर, अरबी जुबान में सारे परिंदे एक ही मरतबा बोले। उन्होंने कहा, या अली, जब हम मस्जिद कूफा के सेन से परवाज करके गुजर रहे थे ना, हमने आपके चेहरे मुबारक की ज़ियारत की, हमारा जमीन का वादा नहीं किया। जमाने का इमाम नीचे बैठा हुआ और हमें ऊपर से परवाज करके गुजर करने के लिए उतर के आपसे दुआ लेंगे। अब सारी मस्जिद सुन रही है। मौला ने बुलवाया, सुनवाया। अब मौला अली अलैहिस्सलाम ने पूछा, अच्छा ये बताओ कि तुम परिंदों की फितरत में बिखर के बैठना, ये तुम किताब में क्यों बैठ गए हो? तुम किताब में क्यों बैठ गए हो मेरे सामने? उन परिंदों ने कहा, या अली, अल्लाह ने हमारी तीनत और हमारी फितरत में बिखर के बैठना ही रखा है। हम किताब में इसलिए बैठे हैं ताकि इन लोगों को जो आपके दुश्मन है, इन्हें बता सके, ये जो इंसान को हैवान आपकी इमामत को नहीं मानते ना, इनको बता सके इमामत की ताज़ीम ऐसे की जाती है। हुज्जत खुदा से आप सारे इक़्तिदार तो ले सकते हैं, लेकिन इख्तियारात इमाम मासूम से आप नहीं ले सकते। वो एक बंदू आया था हुजूर के पास, कायनात की रहमत उस्मा मस्जिद नबी में जब वह फिक्र थी, और आके कहने लगा, या रसूलल्लाह, ना मैं आयतें समझता हूँ, मैं तो बंदू हूँ, एक देहात से आया हूँ, ना मैं आयतें समझता हूँ, ना हदीसें समझता हूँ, मुझे आपकी बात तो समझ में आनी नहीं। आप हैं अल्लाह के नबी, मैंने अभी तक आपकी नबूवत और खुदा की वादानियत को माना नहीं, क्योंकि मुझे पैगाम लेट पहुंचा है। अगर मेरी एक बात मान लें तो मुझे जरा नबूवत आपको जल्दी समझ में आ जाएगी, और आपकी नबूवत जल्दी समझ में आ गई, अल्लाह ताला की वादानियत भी समझ में आ गई। तो हुजूर ने फरमाया, पूछो तुम क्या चाहते हो? उसने कहा, या रसूलल्लाह, जब मैं आ रहा था ना तो एक गो सो रही थी, गो, मैंने अपना थैला उस पर रख के ना गो पकड़ा, तारीख की बात, और थैले में बांध करके मैं गो को ले आया। अंबिया होते हैं मौजूदों के मालिक। या रसूलल्लाह, अगर आपके हुक्म पे गो आपकी रिसालत की गवाही दे देना तो मैं आप पे ईमान ले आऊंगा। हुजूर ने फरमाया, अच्छा ये कौन सा मुश्किल था, जिसकी उंगली के इशारे पे चांद के 2 टुकड़े हो जाए, गो की क्या औकात है? इमाम अंबिया के सामने ना बोले, बताते हैं थैला खोलो, इसको मेरे सामने पेश करो, अभी गवाही देगी। अब वो था बेचारा मेरी तरह बिल्कुल नहीं रहा, वो उसने कहा, वो थैला खोल लिया तो ये याद है, चलो गई। हुजूर ने फरमाया, वो है बेज़मीर नहीं जो मोहम्मद को छोड़ के भाग जाए, ईमान नहीं है इसको, तुम थैला खोलो। थैला खोला, वो अदब से हुजूर के सामने पंजे फैला ऐसे ऐसे थे, उनको हलाली नौकर सरदार। हुजूर ने फरमाया, गो मेरी रिसालत की गवाही दे और मेरे अल्लाह की वहदानियत की गवाही दे। वो फसी जुबान में बोल रही है, अशहदु अन्नका रसूल रब्बिल आलमीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देती हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह वहदहू ला शरीक है, अल्लाह वहदहू ला शरीक है। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, हैवान थी लेकिन उसको इतनी तमीज थी कि पैगंबर की गवाही दिया करते हैं, पैगंबर को पत्थर नहीं मारा करते हैं। बताने का मकसद ये था कि पैगंबर का इख्तियार ये है, तो जो बारिश आके बैठेगा वो इस तरह होगा, अगर वो गो को बुलवाएंगे तो बारिश परिंदों को आसमान से उतरवा के बताएगा कि दर बदर की ठोकरें न खाओ, मोहम्मद का वारिस आज भी मैं अली हूं, कल भी अली हूं, हमेशा मैं। अब बात जा रही है किबला मनसब
इजाजत हो तो सरकार दो जो के मौला करीब पड़े आप सारे के सारे इमाम में 12 के 12 मासूम। हजरत जाबर बिन सम्रा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं। वो फरमाते हैं कि मैंने खुद कानों से सुना, ये हदीस की बड़ी बड़ी किताबों में रिवायत मौजूद है कि हुजूर ने फरमाया मेरे बाद मेरे 12 जानशीन होंगे। और दीगर हजरत अबू सईद खुदरी और दीगर सहाबा इकराम ने भी इस रवायत की हुजूर की इस हदीस की तारीफ फरमाई, किताबों में लिखी हुई है। हुजूर फरमा रहे हैं मेरे बाद मेरे कितने जानशीन होंगे? कितना? 12। और सब के सब हम कुरैश में से। इस्लाम के 73 फिरकों के अंदर एक ही फिरका है जिनके पास 12 मासूम इमाम है। बाकी जिस रूट से भी आप आएंगे ना इमाम गिनने के लिए, तो छठी इमामत पे आके यजीदियत शुरू हो जाएगी। मानना पड़ेगा यजीद बाईपास करेंगे भी तो मरवान बिन अब्दुल मलिक जैसे, हशाम जैसे जालिम और फासिक लोग आपको इमाम मानने पड़ेंगे। और रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया मेरे बाद मेरे जानशीन होंगे 12। मूसा के नकीब 12, ईसा के नकीब 12, मेरे भी जानशीन 12। और खुदा की कसम क्या शान है खानदान रिसालत के इमामों की। हजरत याकूब नबी के 12 बेटे थे। किसी नबी की गवाही देके, किसी नबी की जमानत देके अल्लाह का याकूब नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से नहीं गया सिवाय हजरत यूसुफ के। एक बेटा हुज्जत था, बाकी गुनाहगार थे। आले मोहम्मद आपकी शान के क्या कहने। हजरत याकूब के सामने जिंदा 12 बेटे मौजूद है। हजरत याकूब गवाही नहीं दे रहे, उनकी जमानत नहीं दे रहे। अभी रसूल खुदा के बेटे दुनिया में नहीं आए, सिर्फ अली, हसन और हुसैन मौजूद है। और हुजूर फरमा के जा रहे परेशान ना होना, इधर उधर न जाना, मेरे बाद मेरे ऐसे जानशीन हैं अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना पहला भी मोहम्मद की तरह आगे होगा, दूसरा भी मोहम्मद, तीसरा भी मोहम्मद, दरमियान वाला भी सारे के सारे। और भाई साहब की से किसी ने पूछा कि जब ये 12 के 12, 14 के 14 मोहम्मद हो सकते हैं तो 14 के 14 अली क्यों नहीं हो सकते? तो जुमला पढ़ दो। आला तबाई मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाने हुजूर जानते थे कि जैसे हम 14 मोहम्मद है वैसे ही 14 अली है, वैसे ही 14 हसन है, वैसे ही हुसैन है। लेकिन हुजूर ने 14 को अली इसलिए नहीं कहा कि हुजूर अपनी उम्मत की हकीकत को जानते थे। उन्हें मालूम था कि 14 मोहम्मद कह दो तो बेहतर है। जो उम्मत एक अली को ना मान सकी वो 14 अली कैसे मान सकती है? वाह भाई वाह। तो जितना ने गिरामी नजर ये इमामत चलती हुई आ रही है हमारी 12वीं हुज्जत तक। 8वें इमाम पे बात आ गई। अपने वक्त के मोहम्मद भी हैं, मासूम भी हैं, हुज्जत खुदा भी हैं, उल अमर भी हैं। भरा हुआ दरबार है मामून रशीद मलोम का। एक दहरी आ गया, उसने आगे सवाल किया। उसने कहा ये सवाल पहले हमारे छठे इमाम से हुआ था और तारीखों में मौजूद है मौला अली अलैहिस्सलाम से भी हुआ था। मौला अली अलैहिस्सलाम ने सामने वाले की अकल के मुताबिक जवाब दिया। सादिक मौला ने सामने वाले की अकल के मुताबिक जवाब दिया और ऐसा मुजल्लद जवाब दिया कि फिर उसको सवाल करने की हिम्मत की। अब आगे बात हमारे 8वें इमाम तक। उसने भी यही सवाल किया। उसने कहा कि ये बताइए कि अल्लाह इस चीज पे कादिर है कि पूरी कायनात को एक अंडे में बंद कर दे। शर्त यह है कायनात छोटी ना हो, अंडा बड़ा ना हो। आप जागेंगे तो मैं पढ़ सकूंगा। शर्त यह है कायनात छोटी ना हो, अंडा बड़ा। सात दरबार खामोश, मामून के बादशाह के वजीर खामोश, उलवा खामोश, वजीर खामोश, मुशीर खामोश, रईस खामोश। कौन जवाब दे? बात वहीं आ गई जहां पर